بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کی تاریخ کو، مساجد کی تعمیر کو ان لوگوں کے ساتھ منسلک کر دیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان اور ایقان رکھتے ہیں۔ گویا یہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، یہ ان لوگوں کے کام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، آخرت پر یقین کرنے والے ہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ دنیا کا وہ عظیم کام ہے کہ جس کے برابر کوئی کام نہیں، جس کے مقابلے میں کوئی کام نہیں۔ کیوں؟ سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے مقدس ترین ٹکڑا وہ ہے جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے۔ ہارون الرشید بادشاہ نے جب یہ حدیث مبارکہ سنی تو فیصلہ کیا کہ میں اپنے خالص رزق سے، رزق حلال سے ایک مسجد بناؤں گا تاکہ مجھے اللہ تبارک و تعالی جنت میں گھر دے دے۔ اعلان کیا کہ کوئی شخص میری مسجد میں حصہ نہ ڈالے، میں اپنی خالص رزق کے حلال سے اللہ کا گھر مسجد بناؤں گا۔ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی، اعلان ہوا، سپاہی متعین ہو گئے کہ کوئی اس میں حصہ مت ڈالے۔ مسجد مکمل ہو گئی۔ ہارون الرشید سویا ہوا تھا، خواب دیکھا کہ جنت کا منظر ہے، لوگ کشاں کشاں جنت کی طرف گامزن ہیں، جنت کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک خوبصورت محل تیار ہے جس کے اوپر ہارون الرشید کا نام لکھا ہوا ہے۔ بڑا خوش ہوا، کہتے میں نے ارادہ کیا کہ مسجد میں داخل ہوں، فرشتوں نے روک کر کہا تم ابھی دنیا میں ہو، آخرت کے قوانین الگ ہیں، دنیا کے الگ، تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہارون الرشید کہتے ہیں میں نے دیکھا، بڑی استعجابی نظروں سے میں اپنے محل کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے ساتھ ہی دیکھا کہ ایک اور محل بھی کھڑا تھا جو میرے اس شہر کی اس بیوہ خاتون کا تھا جو انتہائی مفلس و نادار تھی، جس کا میں نے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ میری خوشی میری حیرت میں بدل گئی، حیران ہو گیا، جاگا۔ صبح سے یہ انتظار تھا کہ کب اس خاتون سے ملاقات ہو، اس سے پوچھوں تم نے کیا کام کیا۔ ہارون الرشید بیٹھے بیٹھے بالآخر جب دربار کا وقت ختم ہوا، عورت کے پاس گیا، اس سے پوچھا ماں جی بتائیے، میں نے لاکھوں درہم و دینار خرچ کر کے مسجد بنائی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نیند میں، اپنے خواب میں محل دکھا دیا، لیکن معاً ساتھ ہی تمہارے لیے بھی ایک خوبصورت محل تیار تھا، تم نے کیا کیا؟ ماں جی سچ بتائیے، میں عاجزی لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اگرچہ میں نے اعلان کیا تھا۔ ماں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے جواب دیا بیٹا ہارون، میں نے رزق حلال سے ایک درہم کئی ماہ کی محنتوں سے جوڑا تھا، اس سے ایک اینٹ خرید کر رات کے لمحوں میں نے جا کر تمہاری اینٹوں میں رکھ دی تھی۔ گرامی قدر، یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ جہاں ایک شخص مسجد کی تعمیر و ترقی و کنسٹرکشن میں ہزاروں روپے لگاتا ہے، وہاں ایک مفلس، ایک نادار بیوہ عورت اگر اپنا ایک چھوٹا سا نذرانہ پیش کرتی ہے تو مالک کی بارگاہ میں اس کی جزا کہیں سے کہیں بڑھ جاتی ہے۔ آئیے مساجد کی تعمیر و ترقی کے لیے، صفائی کے لیے، مساجد کو خوبصورت بنانے کے لیے اور سب سے بڑھ کر مساجد کو آباد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔